دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو وہ کہانی دکھانے جا رہے ہیں جس میں آپ جانیں گے کہ کیسے انسان نے زمین کو چھوڑ کر خلا میں جانا اور رہنا سیکھا۔ تو دوستو سن تھا 1961 کا اور تاریخ تھی 12 اپریل۔ وقت تھا صبح کے 6:07۔ مقام تھا سوویت یونین کی ذیلی ریاست قازقستان کا اسپیس لانچ اسٹیشن۔ کاؤنٹ ڈاؤن کی آواز گونجتی ہے 3، 2، 1، 0۔ ساتھ ہی انجنز کے غرانے سے زمین کانپنے لگتی ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، شعلوں اور سفید بخارات کا طوفان اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ووسٹاک نامی اسپیس کرافٹ زمین کی حدوں کو چیرتا ہوا خلا کی وسعتوں میں جا داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ستاروں پر کمند ڈالنے کا صدیوں پرانا انسانی خواب تکمیل کا ایک اور مرحلہ طے کر گیا، کیونکہ ووسٹاک کے ذریعے دنیا کا پہلا انسان خلا میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ انسان سوویت خلاباز یوری گاگیرین تھا۔ تاہم اس سفر سے 4 سال پہلے 1957 میں سوویت یونین سپوتنک نامی پہلا خلائی سیارچہ کامیابی سے خلا میں بھیج چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوری گاگیرین خلا میں جانے والا پہلا جاندار نہیں تھا، کیونکہ جب روس نے 1957 میں سپوتنک 2 نام کا دوسرا خلائی جہاز لانچ کیا تو اس میں لائکا نام کا ایک کتا مسافر بنا تھا۔ تاہم وہ لانچ کے کچھ ہی دیر بعد سپوتنک 2 میں ہونے والی حد درجہ گرمی سے ہلاک ہو گیا تھا۔ بہرحال اب زمینی حقیقت یہ تھی کہ کمیونسٹ روس سرد جنگ کے زمانے میں اپنے حریف امریکہ پر ٹیکنالوجی اور عسکری ملٹری برتری کی دھاک بٹھا چکا تھا۔ خلائی تسخیر کی اس دوڑ نے بالآخر پہلے انسان کو خلا میں پہنچا دیا اور یوں اسکائی از دا لمٹ کا محاورہ اسکائی از ناٹ دا لمٹ میں تبدیل ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کا آسمانوں سے بھی آگے جانے کا شوق اتنا ہی پرانا ہے جتنا آسمان میں اڑنے کا۔ راکٹ سائنس کا پہلا نمونہ ہمیں 10 عیسوی میں پیدا ہونے والے یونانی میتھمیٹیشین اور انجینئر ہیرو آف الیگزینڈریا کے تجربات سے ملتا ہے، جس نے اسٹیم کی مدد سے بھاپ کی مدد سے ایسا انجن تیار کرنے پر کام کیا جو انسان کو پرندوں کی طرح اڑا سکے۔ پھر اس میں چند صدیوں بعد چینیوں نے قبائلی جنگوں اور مذہبی رسومات کے لیے بانس میں گن پاؤڈر بھر کر پروٹوٹائپ میزائل بنا کر چلانے کا رواج شروع کیا۔ لیکن جدید راکٹ ٹیکنالوجی کا سہرا 20ویں صدی کے عظیم امریکی سائنسدان اور موجد ڈاکٹر رابرٹ ایچ گوڈارڈ کو جاتا ہے۔ انہیں فادر آف ماڈرن راکٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اگر انسان چاند اور مریخ کے ساتھ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر کمند ڈالنے کی کوششوں میں ہے تو ان کاوشوں کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر رابرٹ کو جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے راکٹ کے ذریعے چاند پر جانے کا تصور پیش کیا تھا۔ انسان کو خلا میں بھیجنے کا آئیڈیا انہیں نوعمری میں ہی ایچ جی ویلز کی مشہور سائنس فکشن ناول وار آف دی ورلڈز پڑھنے سے آیا، جس میں خلائی سفر کے قصے اور ایلینز کے خلائی مخلوق کے مفوق الفطرت کرداروں نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا کبھی انسان واقعی خلا میں سفر کر سکے گا۔ انسان کے ذہن پر ہزاروں سال سے مسلط یہ سوال کہ کیا اس کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی اور ذہین انسان یا زندگی کی کوئی شکل بھی ہے، ڈاکٹر رابرٹ گوڈارڈ کے لیے مزید دلچسپی کا باعث یہی سوال تھا۔ گلیلیو کی 17ویں صدی میں بنائی دوربین نے آسمانوں میں دیکھنے کے لیے جو سہولت انسان کو دی، اس سے مرتب کردہ لٹریچر بھی رابرٹ گوڈارڈ کے زیر مطالعہ رہا۔ وہ پہل چاند پر موجود گڑھوں کو سمندر سمجھ کر ان میں جانداروں کی تلاش کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے اپنی زندگی خلائی راکٹ بنانے کے لیے وقف کر دی اور جنگوں میں استعمال ہونے والے راکٹ کا ڈیزائن بہتر بنا کر اور اس کو مایا ایندھن کے ذریعے خلا میں بھیجنے پر تحقیقات شروع کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عموماً عظیم سائنسدانوں یا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ گوڈارڈ کی تحقیق جب شائع ہوئی تو اسے ہر طرف سے مخالفت، تضحیک اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا،
یہاں تک کہ 1921 میں نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل میں اس کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا گیا کہ جو بات ایک ہائی اسکول کا بچہ جانتا ہے کہ خلا کا سفر ممکن نہیں، وہ بات ایک پی ایچ ڈی اسکالر نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جب تقریباً 50 سال بعد اپولو 11 چاند پر اترنے میں کامیاب ہوا اور نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تو نیو یارک ٹائمز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے باقاعدہ معذرت شائع کی۔ لیکن تب تک مون مین گوڈارڈ کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ بعد ازاں امریکی حکومت بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ جس سائنسدان کو انہوں نے سائنسی تجربات کے لیے فنڈنگ دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی کی ریسرچ اور ڈیزائن نے بالآخر پہلے انسان کو چاند پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گوڈارڈ کی موت کے بعد ناسا اور روس کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوشنز جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ گوڈارڈ اپنی تحقیق اور ملٹی سٹیج راکٹ کے ڈیزائن اور مائع ایندھن لیکوڈ فیول استعمال کرنے کے آئیڈیا میں 100% درست تھے اور ان کے ڈیزائن کے بغیر اسپیس کا سفر، خلائی سفر ممکن نہیں۔ جنوری 1961 میں ناسا نے ڈاکٹر گوڈارڈ کے نام پر رکھے اپنے پہلے اسپیس اسٹیشن سے مرکری نامی تجرباتی کیپسول لانچ کیا، جس میں ہام نام کا ایک چمپینزی سوار تھا۔ یہ فلائٹ ہیم کو زمین سے 156 مائلز اوپر تک لے جانے میں کامیاب رہی۔ امریکی اسپیس ایجنسی نے اس تجربے کو کامیاب قرار دے کر پورے جوش و خروش سے انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن یہ سوویت یونین تھا جس کے حصے میں تاریخ رقم کرنا تھا، امریکہ نہیں۔ 12 اپریل 1961 کو کمیونسٹ روس پہلا انسان خلا میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں ایک کوہرام مچ گیا۔ یہ واقعہ تاریخ کے ان نادر واقعات میں سے ایک تھا جب سرد جنگ کے باوجود سیاسی تعصبات سے اٹھ کر اسے انسانیت کی کامیابی قرار دے کر دنیا بھر میں جشن منایا گیا۔ گاگیرین مشرق و مغرب میں سب کا ڈارلنگ بن گیا۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار جمع ہوتے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ آخر غاروں میں رہنے والا وہ ننگ دھڑنگ انسان جو چمکتے ستاروں اور چاند کو خدا سمجھتا تھا، جو سورج اور چاند گرہن کو دیوتا کا قہر مان کر چھپ جایا کرتا تھا، آج اپنی ہمت، حوصلے اور سمجھ بوجھ کے باعث آسمانوں کی ہمسری کر رہا تھا۔ بہرحال یہ خلائی جنگ، یہ اسپیس وار اب امریکہ کے لیے عزت اور ذلت کا سوال بن چکی تھی۔ اسی دوران میں نوجوان امریکی صدر جان ایف کینیڈی بھی اقتدار میں آ چکے تھے۔ وہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی کے دل دادا تھے۔ 1961 میں امریکی بیس اسپیس کیناورل کے پیڈ نمبر 5 سے اسپیس کیپسول فریڈم 7 لانچ کیا گیا، جس کے ذریعے پہلے امریکی خلاباز ایلن شیفرڈ خلا میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ فلائٹ انہیں 116 مائلز 116 میل کی بلندی تک لے جانے میں کامیاب رہی، جہاں وہ صرف 15 منٹ رکے اور بحفاظت واپس اتر آئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایلن اپنے ساتھ ایک پورٹیبل اے سی بھی لے کر گئے تھے تاکہ ان کا ایلومینیم پریشر سوٹ ٹھنڈا رہ سکے۔ فروری 1962 میں میرین کور سے تعلق رکھنے والے پائلٹ جان گیلن جونیئر پہلے امریکی خلاباز بنے جنہوں نے زمین کے مدار کے گرد 3 چکر لگائے۔ گیلن کی فلائٹ والے دن شیو کرنے کی تصویر بہت وائرل ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ شیو کرتے وقت کیا سوچ رہے تھے تو جواب دیا کہ ڈر رہا تھا شیو کے دوران کوئی کٹ نہ لگ جائے، ورنہ یہ ایک بہت اچھے دن کا برا آغاز ہوتا۔ 1963 میں خلائی سفر میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی جب ویلنتینا ترشخوف خلا میں جانے والی دنیا کی پہلی خاتون بنی۔ انہوں نے 70 گھنٹوں کے دوران زمین کے گرد 48 چکر لگائے۔ اس کارنامے پر ویلنتینا کو سوویت یونین کا ہیرو قرار دیا گیا۔ اب خلا میں انواع و اقسام کے تجربات کی پہل ہو چکی تھی، کیونکہ خلائی اداروں اور خلابازوں میں انجانی دنیا سے برسر پیکار ہونے کے بعد اب اعتماد آنے لگا تھا۔ اس کی ایک مثال 18 مارچ 1965 کو دیکھی گئی، جب روس کے الیگزی لینو خلا میں چہل قدمی کرنے والے پہلے انسان بنے۔ زمین سے 100 میل اوپر تیرتے ہوئے انہوں نے یہ واک 12 منٹ 9 سیکنڈ میں مکمل کی۔
اسی سال جون میں امریکی خلا باز ایڈورڈ وائٹ نے گیس گن کی مدد سے اسپیس واک مکمل کی، جو کہ ہواوے سے برمودا تک 6000 میل پر مشتمل تھی۔ یہ واک انہوں نے صرف 21 منٹ میں مکمل کی۔ تو دوستو 1967 میں پہلا اسپیس ایکسیڈنٹ ہوا جب روس کے ولادیمیر کیمارو کا خلائی کیپسول زمین پر واپسی کے وقت پیراشوٹ نہ کھلنے کے باعث کریش کر گیا۔ یاد رہے کہ اب تک یعنی اس وقت تک سوویت یونین خلائی دوڑ میں امریکہ سے ایک قدم آگے تھا۔ سب سے پہلے اسپیس کرافٹ کو خلا میں بھیجنے سے لے کر پہلے انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور پھر اسپیس واک کے ذریعے دنیا کو انگشت بدندہ کر دینا، پہلی خاتون کو خلا میں بھیجنا۔ لیکن آخر کار امریکہ کا بھی وقت آ ہی گیا، جس نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہری باب اپنے نام کر لیا۔ یہ کارنامہ تھا، جیسے آپ جانتے ہیں، پہلے انسان کو چاند پر اتارنے کا۔ وہی چاند جس پر بڑھیا کے چرخہ کاٹنے کی کہانیاں سنتے سنتے درجنوں، ہزاروں، لاکھوں نسلیں بیت گئیں۔ وہی چاند جس کے حسن کو دیکھ کر شاعر اپنے محبوب کی تشبیہ دیتے ہیں، اور وہی ماہتاب جس کو دیکھ کر ماہ و سال کا حساب لگایا جاتا رہا۔ بالآخر انسان کے قدموں تلے یہی چاند، یہی ماہتاب تسخیر ہو گیا۔ فلوریڈا میں قائم ناسا کے کینیڈی اسپیس اسٹیشن سے 1969 16 جولائی کے دن صبح کے وقت 9 بجے سیٹرن 5 نامی سب سے بڑا اور اب تک کا سب سے طاقتور راکٹ پوری شان و شوکت سے اپولو 11 نامی خلائی کیپسول کو لیے پیڈ اے سے لانچ ہوا اور اپنے 5 F1 انجنز کے ساتھ آسمان کو چیرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عملے میں کمانڈر نیل آرمسٹرانگ، پائلٹ مائیکل کولنز اور بز ایلڈرن شامل تھے۔ خلا بازوں کو الوداع کرنے والوں میں امریکی صدر لنڈن بی جانسن اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھی۔ پرواز کے ٹھیک 11 منٹ کے بعد اپولو 11 چاند کے مدار میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے 4 دن بعد نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن ایگل نامی چاند گاڑی میں بیٹھ کر چاند کی جانب روانہ ہوئے۔ 20 جولائی کو زمین چھوڑنے کے 110 گھنٹے بعد نیل آرمسٹرانگ چاند کی سطح پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بن گئے، اور آرمسٹرانگ کے تاریخ ساز الفاظ دنیا بھر میں جاری ٹی وی نشریات پر گونجے کہ یہ ایک شخص کا چھوٹا سا قدم انسانیت کی عظیم چھلانگ ہے۔ آرمسٹرانگ کے 20 منٹ بعد بز ایلڈرن نے چاند پر قدم رکھا اور دونوں نے خلا میں 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزارا، اور اس دوران کافی نمونے بھی چاند سے جمع کیے، تصاویر لی اور کئی سائنسی تجربات کو انجام دیا۔ جون 1962 میں سرد جنگ کے عروج پر صدر جان کینیڈی کا امریکی قوم کے سامنے کیا گیا دعویٰ کہ ہم چاند پر اترنے کو تیار ہیں، بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور امریکہ نے فیصلہ کن مارکے میں سوویت یونین کو ٹیکنالوجی کی جنگ میں بالآخر ایک مات دے دی تھی، بہت بڑی مات۔ چاند پر جانے والا اپولو مشن 1972 کے دسمبر کے مہینے تک جاری رہا، جس میں 6 مرتبہ چاند پر لینڈنگ کی گئی۔ اس کا آخری مشن اپولو 17 کی لینڈنگ تھا، اور خلاباز یوجین چاند پر واک کرنے والے، چہل قدمی کرنے والے آخری انسان تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی 3 دن تک چاند کی سطح پر رہے۔ یاد رہے نیل آرمسٹرانگ کے پہلے قدم کے بعد 11 مزید افراد چاند کی سطح پر اترے۔ ناسا کے تقریباً 4 لاکھ افراد نے اپولو کے 17 مشنز پر کام کیا، جس پر $25 ارب کا خرچ آیا۔ 70 کی دہائی میں اسپیس ٹیکنالوجی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا، جب اسپیس کرافٹ کو اسپیس شٹل میں ڈھالنے پر کام شروع ہوا۔ اپنے ناظرین کو اسپیس کرافٹ اور اسپیس شٹل میں فرق بتاتے چلیں کہ ابتدا سے استعمال ہونے والے اسپیس کرافٹ کو خلا میں جانے کے لیے صرف ایک ہی دفعہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ ظاہر ہے ایک مہنگا نسخہ تھا، جبکہ زمینی فضا میں واپس داخل ہونے کے بعد اس کا کیپسول پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ ہوتا تھا۔ لیکن اسپیس شٹل ایک ہوائی جہاز کی طرح تھا، جو فضا میں پہنچنے کے بعد اپنے انجنز کی مدد سے آربٹ میں پہنچتا اور پھر واپسی پر کسی ہوائی جہاز کی طرح رن وے پر لینڈ کر جاتا۔ ناسا کی پہلی اسپیس شٹل کولمبیا اپریل 1981 میں مشن مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی،
جس کے بعد امریکی حکومت نے اسپیس شٹلز کو محفوظ جان کر چیلنجر، ڈسکوری، اٹلانٹس اور انڈیور نامی شٹلز کا ایک پورا فلیٹ تیار کروایا۔ لیکن شٹلز کا سفر اتنا بھی محفوظ نہیں تھا جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ 1986 میں شٹل چیلنجر جب فضا میں بلند ہوئی تو صرف 73 سیکنڈ بعد ہی ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ 7 خلاباز جان کی بازی ہار گئے۔ یہ حادثہ ایک زنگ آلود میٹل رنگ کے باعث پیش آیا، جس کے ذریعے بوسٹر کی گرم گیسز باہر نکلی اور مین فیول ٹینک کو آگ لگ گئی۔ بدقسمتی سے 2003 میں پہلی اسپیس شٹل کولمبیا کا بھی یہی حشر ہوا، جو 27 کامیاب مشنز اور 300 دن خلا میں گزارنے کے بعد 28ویں مشن کے دوران زمین کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے پاش ہو گئی، اور اس حادثے میں 7 قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ لیکن یہاں پر ان خلابازوں کو خراج تحسین نہ پیش کرنا زیادتی ہوگی جو خلا میں داخل ہوتے ہی اپنی اسپیس شٹل کی سنگین خرابی کے بارے میں جان چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے خلا میں اپنا مشن اطمینان سے مکمل کیا اور پھر زمین پر واپس پہنچنے کے پورے جتن کیے۔ ہاں، کامیاب نہیں ہو سکے، یہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ بالآخر 2011 میں صدر اوباما کے حکم پر اسپیس شٹل پروگرام مہنگا اور غیر محفوظ قرار دے کر بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ اندازوں کے برخلاف خلائی سفر کبھی معمول کی بات نہیں بن سکے گا، اور چیلنجر اور کولمبیا کے حادثوں نے ثابت کر دیا کہ سینکڑوں سفر کامیابی سے کرنے والی خلائی شٹل کی بھی ہر پرواز آزمائشی پرواز ہوگی۔ چاند پر اترنے کے بعد انسان کی نگاہیں اب مریخ پر ٹکی ہیں، جہاں کے اسپیس ایکس نامی ایک نجی امریکی کمپنی کالونی بنانے کی کوششوں میں ہے، جبکہ ناسا اس کمپنی کو اپنے خلابازوں کو اسپیس میں ٹرانسپورٹ کرنے کا کام 2016 سے آؤٹ سورس کر چکا ہے۔ رواں سال مئی میں اسپیس ایکس نے پہلی دفعہ 2 امریکی خلابازوں کو عالمی خلائی اسٹیشن پہنچایا۔ یاد رہے 2011 میں شٹل پروگرام بند ہونے کے بعد سے ناسا روس کو کئی ملین ڈالرز دے کر اپنے خلاباز بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن میں بھیجتا رہا ہے۔ اب ایک نجی کمپنی نے کم از کم سپر پاور امریکہ کو اس ہزیمت سے تو بچا لیا ہے۔ نجی سرمائے سے قائم اسپیس ایکس کا قیام خلائی سفر کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس کی پہلی کوشش خلائی ٹرانسپورٹ اخراجات میں کمی لانا ہے تاکہ مریخ پر آباد کاری کی جا سکے، لوگوں کو آباد کیا جا سکے۔ اس کے لیے کمپنی نے دوبارہ استعمال کیے جانے والے راکٹس تیار کیے، جس سے اس کا بجٹ نیچے آ گیا، ورنہ ناسا کے قیمتی راکٹس خلائی شٹل کو زمین کے مدار سے نکال کر خود سمندر برد ہو کر ناقابل استعمال ہو جاتے تھے۔ دوسری جانب اس کمپنی نے اسپیس شٹل کے متبادل ڈریگن نامی خلائی گاڑی تیار کی ہے، جسے مکمل طور پر زمین سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، جبکہ لانچ کے وقت ایمرجنسی کی صورت میں خلابازوں کی زندگیاں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ اب یہ کمپنی ان مسافروں کے لیے ایک بڑا خلائی جہاز تیار کر رہی ہے جن کو مریخ پر آباد کرنا ہے۔ یہاں ہم اپنے دیکھنے والوں کو دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ اسپیس ایکس کے مالک ایلون ماسک ایک رنگین طبیعت کے مالک انسان ہیں، اور فلم آئرن مین میں ٹونی اسٹارک کا کردار انہی سے متاثر ہو کر تخلیق کیا گیا ہے۔ چاند کے بعد مریخ کا ذکر کریں تو ابھی تک انسان مریخ کی سطح پر اترا نہیں، لیکن وہاں پر روس اور امریکہ کل 10 بار اپنے اسپیس کرافٹ اتارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ 2018 میں آخری دفعہ انسائٹ نام کا اسپیس کیپسول مریخ پر اترا تھا۔ اب ہم اسپیس ایج کے تیسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ مریخ پر جانے کی کوششوں میں امریکہ، روس، چین اور اب UAE بھی شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا انسان کا خواب کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر انسانی بستیاں آباد کریں، یا پھر ان سیاروں کو اپنی کالونی بنائے، کیا پورا ہو پائے گا؟ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ آپ اس سوال کا جواب ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔